اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکرین پر نظر آنے والی مریم کی تصویر، مریم عربیوں کے درمیان اکیلی کیوں بیٹھی رہی، خواجہ آصف کی طرف سے اپنے والد کو فارم 47 پر عوامی پیسے سے جنت میں بھیجنے کی کوشش پر صنم جاوید کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی تصویر والے لباس کے ساتھ پیشی اور بیان کہ دیکھتے ہیں ان کے پاس کتنی جیلیں ہیں۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت پنجاب کی پگ جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر سنبھالی ہوئی، اور جس وقت ذرا سی ہوا ڈیل کی چڑھتی تھی نا تو 2-3 مہینے مریم نواز کا ٹویٹر بند ہو جاتا تھا۔ فلک جاوید کی تصویر شیئر کر کے مریم کی سوشل میڈیا ٹیم کا پراپیگنڈا اور پھر مریم کے لیے فلک جاوید کا صرف ایک ٹویٹ بھاری پڑ گیا۔ ان سب خبروں پر دلچسپ مزاحیہ اور معلوماتی تبصرے بھی دکھائیں گے۔ سب سے پہلے سکرین پر یہ ایک پرسرار تصویر دیکھیں۔ سعودی عرب میں ایک کمرے میں عربیوں کے درمیان دیکھیں۔ یہ وہی مریم نواز ہیں جس نے جی آئی ٹی کے سامنے بیٹھنے سے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ایک اسلامی خاتون ہوں، نہ محرم مردوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر مریم کی ویڈیوز اور پچھلی تمام ایکٹیویٹیز دیکھیں تو ایسا بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے لیے صرف وہی لوگ غیر محرم ہیں جو ان سے اس کی کرپشن پر سوال کریں، باقی سب محرم دکھائی دیتے ہیں۔ مولوی بھی محرم اور غیر محرم کا درس صرف غریبوں کو دیتے ہیں، پر سانو کی آپ اس پر کچھ تبصرے دیکھیں۔ ملیحہ ہاشمی نے کہا خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن مریم صاحبہ کی یہ منافقت بھی کیا خوب ہے کہ نیب آمدن سے زائد اثاثہ جات پر سوال و جواب کے لیے بلاتی تھی تو محترمہ فرماتی تھیں کہ میں تو نامحرم مردوں میں بیٹھ ہی نہیں سکتی، اور اب محرم نامحرم کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے سوال کیا کیا عرب کے لوگ بھی اپنی بیگمات کو دوسرے ملکوں میں اسی طرح لے کر جاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں؟ خان کی فیملی کی کوئی عورت ہوتی تو اب تک پاکستان کا 10 ارب والا میڈیا اسپیشل پروگرام کر رہا ہوتا، دلال صحافی پروگرام کر رہے ہوتے، اسلام کے وہ نقطے بیان کر رہے ہوتے جو آپ نے سنے بھی نہ ہوں، مولوی آگ لگا چکے ہوتے۔ اور یہ مقبول جان نے ٹویٹ کیا ایک زمانہ تھا جب نصرت بھٹو کی امریکی صدر کے ساتھ ڈانس کی تصویریں آئی تھیں تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ نواز شریف اور شریف فیملی کے پروردہ صحافیوں نے کئی سال تک انہیں استعمال کیا۔ مریم کی یہ تصویر بھٹو خاندان کی مظلومیت کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ صحافی طارق متین نے لکھا میری دعا ہے کہ مریم بی بی اور شہباز شریف حرم میں دعا کریں، اللہ پاکستان میں کرپٹ صحافیوں کو، ججوں کو، سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو غارت کرے، آمین۔ اللہ مینڈٹ چوروں کو غارت کرے، اللہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور انجام دینے والوں کو غارت کرے، اللہ لاڈلے کی سہولت کاری کرنے والوں اور ڈیل کرنے والوں کو غارت کرے، اللہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں جمہوری ملک بنائے اور جمہور دشمنوں کو غارت کرے، آمین۔ دوسری طرف میاں والی میں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو توڑنے کے لیے جیل میں مکھیوں مچھروں اور بدبودار سیل میں علیحدہ علیحدہ رکھا گیا۔ اس کے باوجود عدالت پیشی پر صنم جاوید عمران خان کی تصویر والے لباس میں آئیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں جبکہ عالیہ حمزہ کے ہاتھ پر PMI کے لکھا ہوا تھا۔ اس پر طارق متین نے کہا ایک مریم نواز تھیں این لڑائی میں ان کا ٹویٹر مہینوں چپ ہو گیا تھا۔ محمد زبیر نے 2 ملاقاتیں کر کے گنجائش پیدا کی تھی۔ یہ ظلم تاریخ کے اندر لکھا جا رہا ہے، ان خواتین کو آپ ابھی تک نہیں توڑ پائے، آپ کو مزاحمت کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ جس وقت ذرا سی ہوا ڈیل کی چڑھتی تھی نا تو 2-3 مہینے مریم نواز کا ٹویٹر بند ہو جاتا تھا۔ وہ آج بھی عمران خان کا سوٹ پہن کر جیل سے نکل کر پیشی کے لیے آئی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے ٹک ٹاک تیار کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم پبلک میں مقبول ہو جائیں۔ ادھر پہ صنم جاوید کی عالیہ حمزہ کی ایک فوٹو آتی ہے یا یاسمین راشد صاحبہ گاڑی میں سے ایسے یوں کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ نوشی گیلانی نے لکھا وہ جو لگتی تھی کانچ کی گڑیا ضرب پڑنے پہ آہنی نکلی۔ یہ وہ خواتین جنہوں نے اس وقت پنجاب کی پگ جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر سنبھالی ہوئی اور اس پہ داغ نہیں لگنے دے رہی۔ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، مشکل حالات میں جیلیں کاٹ رہی ہیں، لیکن اگر اس وقت پنجاب کی پگ کسی کے سر پہ ہے تو وہ۔ دوسری طرف نواز فیملی کی سیاست میں غیر اخلاقی ویڈیو سے شہرت حاصل کرنے والی مریم کی سوشل میڈیا ٹیم کی گھٹیا پن کی حد دیکھیں۔ مریم کی حد تک جا گرے۔ رمضان کے مہینے میں مریم کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے فلک جاوید کی تصویر کو ایڈٹ کرنے کے بعد غیر اخلاقی بنایا گیا اور پھر ایک دوسرے کو شیئر کر کر کے دانت نکالتے رہے۔ اس پر فلک جاوید نے اصل تصویر شیئر کرتے ہوئے جواب دیا یہ لوگ رمضان میں بھی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اس تصویر کو ایڈٹ کر کے پٹواری گند پھیلا رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی تربیت مریم گراج والی نے کی ہے اور وہ خود بھی کسی ایسے ہی حادثے کی پیداوار ہیں۔ مزید لکھا پٹواریوں 1000 فیک تصویریں بنا لو، آپ کی ریڈ لائن، پھر بھی ہم لیرو لیر کر دیں گے۔
सैफ उल्लाह खान ने लिखा, इमरान खान की जिंदगी से एक चीज सबको सीखनी चाहिए। इमरान खान ने कभी जिंदगी में बद इखलाक मरियम से लेकर रिहाम खान तक किसी को जवाब नहीं दिया। ख्वाजे को देखें, हारने के बाद फार्म 47 पर 2 नंबरी से असेंबली में पहुंचने वाले ख्वाजा आसफ इसी 2 नंबर तरीके से अपने वालिद के साथ धोखा करते फार्म 47 का फायदा पहुंचाते और रंगे हाथों पकड़े गए। अल्लामा इकबाल की माँ के नाम से मंसूब इमाम बीबी सच्चा बच्चा हॉस्पिटल का नाम तब्दील करके अपने अब्बू का नाम लिख दिया। और तो और अल्लामा इकबाल की माँ की तस्वीर तक हटा दी। ये भी याद रखें कि खवातीन के अस्पतालों के नाम अक्सर खवातीन के नाम पर ही रखे जाते हैं। ख्वाजे की इस हरकत पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, ख्वाजा साहब, वालिदैन की रूहों को स्वाब अस्पतालों सड़कों गलियों के नाम रखवाने से नहीं, अपनी औलाद की करतूतों से पहुंचता है। क्या आपकी हरकतें ऐसी हैं? वरना तो अबलीस भी किसी अस्पताल पर अपना नाम लिखवाकर जन्नती बन जाए। पीटीआई तर्जमान ने ख्वाजा आसफ को जवाब दिया, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यह अस्पताल इमरान खान हुकूमत में 3 करोड़ के फंड से तमीर किया गया था। इरशाद भट्टी ने लिखा, माशाल्लाह, ये भी ज़हनों में रहे कि हकीमुल उम्मत शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जबकि ख्वाजा सफदर ज़ियाउल हक शूरा के मेंबर थे। नईम बुखारी ने ट्वीट किया, इनका बस चले तो बानिए पाकिस्तान मरियम का दादा और शायर मशरक रफीक तारड़ को बनाकर किताबें छाप दें, शैतान भी देखकर शर्माता होगा। एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने लिखा, किसी भी हुक्मरान का कौमी खजाने से बनने वाले अवामी मंसूबों को अपने या अपने खानदान के नाम पर रखना कितनी घटिया और छिछोरी हरकत है। किसी राशन बैग पर अपनी तस्वीर लगाना, किसी अवामी मंसूबे का नाम अपने वालिद या रिश्तेदार के नाम पर रखना, किसी अस्पताल, कॉलेज, सड़क या पुल का नाम खुद ही अपने नाम पर रख देना, ये कितना छोटापन है। मैं किसी मखसूस सियासतदान के खिलाफ नहीं बल्कि एक असूली बात कर रहा हूँ। ख्वाजे को इलेक्शन में हराने वाली रिहाना डार ने कहा, वालिद के नाम की तख्तियां लगाने के शौकीन। ख्वाजा आसफ ने पूरे शहर में कोई सड़क, पुल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिस्पेंसरी तक नहीं छोड़ी जहां अपने बाप की तख्ती ना लगाई हो। सियालकोट के शहरी जानना चाहते हैं कि इसके बाप की ऐसी कौन सी अवामी खिदमत थी जिसके सिले में टैक्स पेयर के पैसे से इस साले स्वाब का इहतमाम किया जा रहा है। मरियम के चाचे इसी ख्वाजा आसफ ने एक ट्वीट में लिखा, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, पकोड़े नहीं। और साथ पकोड़े न खाने से तेल की बचत से मईशत को पहुंचने वाले अरबों रुपए के फायदे भी लिखे। इस पर सहाफी मोगीस अली ने लिखा, पाकिस्तान के वजीर दिफा की पकोड़ा इकोनॉमी, थूक से पकोड़े तलेंगे और थूक से मईशत चलाएंगे। जमील फारूकी ने जवाब दिया, ख्वाजा आसफ साहब की पकोड़ा इकोनॉमी से मुतासिर होकर बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर साल भर करप्शन हस्बे मंशा की बजाय हस्बे जरूरत की जाए और करप्शन के पैसे से लंदन, दुबई में बनाई गई जायदादें बेचकर पैसा पाकिस्तान में लाया जाए तो IMF के पास भी शायद ना जाना पड़े। बदले में खुशहाली आएगी तो पकोड़े भी अवाम को साल भर फ्री मिलेंगे। रमजान का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज हैं, हराम की कमाई नहीं।